تمہاری دعائیں اور اللہ کی مصلحت۔ بعض دعائیں اتنی شدت سے مانگی جاتی ہیں کہ لگتا ہے کہ پوری نہ ہوئی تو سانسیں اکھڑ جائیں گی، کیونکہ کچھ دعائیں ہماری زندگی سے جڑی ہوتی ہے۔ غم شدت پکڑ جائے تو آنکھیں خود بخود آسمان کی جانب اٹھنے لگتی ہے۔ تم یہاں ہو کیونکہ اللہ تمہیں یہاں لانا چاہتا ہے۔ جو کھویا ہے تم نے وہ اللہ کی مصلحت کا حصہ تھا۔ تم اللہ سے اسے دوبارہ مانگ رہے ہو کیونکہ اللہ نے تمہیں دعا کا راستہ دکھایا ہے اور تمہارا دل دعا کی جانب موڑ دیا گیا ہے۔ یہ سب اللہ کی مرضی سے ہوا ہے، تو کیوں پریشان ہو؟ ان دعاؤں کو معجزوں میں بدلنا اللہ کا کام ہے، تو تم صرف دعا کرو جو تمہارا کام ہے۔ اللہ کے کام کی فکر چھوڑ دو کیونکہ وہ اپنے کام کرنا بخوبی جانتا ہے۔ اللہ کی پہچان کا سفر۔ ہم سے گناہ ہو جائے تو ہمیں توبہ میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، اس نے انسان کو کمزور پیدا کیا ہے، یعنی وہ ہماری کمزوریاں جانتا ہے۔ وہ اس بات سے واقف ہے کہ ہم بار بار گناہ میں پڑ سکتے ہیں، ہم بار بار غلطیاں کر گزرتے ہیں۔ انسان بہک جاتا ہے مگر نجات بس وہی پاتا ہے جو غلطی کے بعد توبہ کرتا ہے۔ ہمارے پاس حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کی مثال موجود ہے۔ اس سے ہمیں دو راہوں کا پتہ چلتا ہے۔ انسان سے گناہ ہو سکتا ہے، ایمان لانے کے بعد بھی ابلیس بہت عبادت گزار تھا، مگر گناہ اس سے بھی ہوا انسان کا انجام۔ اسی بات سے طے ہوگا کہ گناہ کے بعد اس نے کون سا راستہ اختیار کیا۔ اگر ابلیس کا راستہ اختیار کیا اور گناہ پر اڑا رہا تو انسان اللہ کے رحم سے محروم رہے گا، اور اگر آدم علیہ السلام کا راستہ اختیار کرے گا، گناہ کے بعد غلطی کا اعتراف اور توبہ، تو اللہ کا رحم پا لے گا۔ اب فیصلہ آپ کا ہے، آپ کون سا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ ہمیں پتہ نہیں کہ ہم زندگی کے کس موڑ پر کھڑے ہیں، لیکن ہم جہاں بھی کھڑے ہیں وہاں ہمیں صرف اللہ ہی نظر آتا ہے۔ ہماری آنکھیں جب آسمان کو دیکھتی ہیں تو وہاں موجود اللہ پہلے سے کہہ رہا ہوتا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں تمہارا بار بار آسمان کی طرف منہ کرنا۔ جب ہواؤں کو چلتا دیکھتے ہیں تو سوچتے ہیں، جب یہ ہوا اس کی رضا کے بغیر نہیں چل سکتی تو ہمارے دل میں دعا کا خیال آنا کیسے اس کی رضا کے بغیر ممکن ہے۔ جب پرندوں کو اڑتا دیکھتے ہیں تو سوچتے ہیں، وہ اللہ جو ان کو اڑنا سکھاتا ہے، وہ اللہ جو ان کو خلا میں بھی تھامے ہوئے ہے، وہ اللہ جو انہیں گرنے نہیں دیتا، وہ اللہ جو ان کو رزق دے رہا ہے، پھر یہ کیسے ممکن ہے؟ میرا اللہ مجھے گرنے دے گا، یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ مجھے تھامے گا نہیں، یہ ممکن ہی نہیں۔ جس اللہ نے دل بنایا وہ دل کے حال سے بھی بخوبی واقف ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے دل کے حال سے واقف نہ ہو، یہ ممکن ہی نہیں۔ جس اللہ نے آنکھیں بنائی وہ ان میں آئے آنسوؤں سے بھی واقف ہے، یہ ممکن ہی نہیں، واقف نہیں ہے، یہ ممکن ہی نہیں۔ جس اللہ نے زبان بنائی وہ اس کے کپکپانے سے واقف نہ ہو۔
اللہ سب جانتا ہے، اللہ اپنے بندوں کے بہت قریب ہے۔ اگر راستہ وہاں سے نہ بن سکا جہاں سے تم نے سوچ رکھا تھا تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ اب تم کبھی منزل تک پہنچ نہیں سکو گے۔ ایک راستہ وہ ہوتا ہے جو تم بناتے ہو، اور ایک راستہ وہ ہوتا ہے جو تمہارا رب بناتا ہے۔ تم اپنی محدود سوچ میں رہ کر سوچتے ہو، لیکن وہ ذات لامحدود ہے، اس کے معجزے کی تو کوئی حد ہی نہیں۔ زندگی کئی ایسی راہوں اور مراحل سے گزر کر تمہیں تمہاری چاہت تک لاتی ہے جن پر چلنے کے لیے تمہارا دل مطمئن نہیں ہوتا، تاکہ خوشی سے پہلے تم غم کی لذت جان لو اور حاصل کی قدر کرنا سیکھو۔ ایک طریقہ وہ ہے جس کے لیے تم خود کو تیار کرتے ہو، اور دوسرا وہ جس کے لیے اللہ تمہیں تیار کرتا ہے۔ مگر جب تم اپنے طریقوں پر اڑ جاتے ہو تو وہ نہ تمہیں آگے بڑھنے دیتا ہے اور نہ پیچھے مڑنے دیتا ہے، تاکہ تمہیں یاد کروا سکے کہ سکون کو قریب لانے کے لیے تمہیں پہلے اس کے قریب جانا ہوگا جو اس سکون کو عطا کرنے والا ہے۔ مایوسی اور امید تم میں ہے۔ وہ کہتا ہے، اللہ تمہارے حالات تب تک نہیں بدلتا جب تک تم وہ نہیں بدلتے جو تمہارے اندر پوشیدہ ہے۔ تو جب تک تم ان چیزوں پر خوش رہنا نہیں سیکھو گے جو تمہارے پاس ہے تو اللہ تمہیں وہ کیسے دے گا جو تم مانگتے ہو۔ یقین رکھنے والے یقین رکھتے ہیں، اور راستے بنانے والے راستے بنا دیتے ہیں، تو تم یہ کن اندیشوں میں پڑے ہو؟ منصوبے بھی وہ بناتا ہے اور راستے بھی وہی نکالتا ہے۔ تمہارا کام بس دعا کرنا ہے، صبر کی اس آخری سانس تک جب تک تمہیں وہ مل نہیں جاتا جو تمہیں چاہیے۔ تمہارا بکھرنا عارضی ہے، لیکن اس کا تھام لینا مستقل ہے۔ تم نے خود کو خود ہی توڑ رکھا ہے، ورنہ وہ تو کب سے تمہیں جوڑنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ جو تم ان کرچیوں کو اس کے پاس لے جاؤ، پھر وہ انہیں یوں سمیٹ دے گا جیسے اس کا ایک حرف کن ان دو جہانوں میں سمیٹ کر انہیں زندہ کر دیتا ہے۔ ہر چیز کو وقت لگتا ہے، زخموں کو بڑھنے میں، صبر آنے میں، ضبط کے آداب سیکھنے میں، خود پہ یقین کرنے میں۔ ہر چیز ہماری زندگی میں اللہ کی رضا سے ہوتی ہے۔ جس زخم کو بننے میں اتنا وقت لگ گیا وہ چند لمحوں میں کیسے بڑھ سکتا ہے، اور وہ تب تک کیسے بڑھ سکتا ہے جب تک تم اسے کوریدتے رہو گے۔ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، جیسے جانا تھا وہ چلا گیا۔ اب جو پاس ہے اس کی طرف بھی تو دیکھو۔ جو نعمتیں تمہیں اللہ نے عطا کی ہے، جس کو تمہاری ضرورت ہے، اس کا بھی تو سوچو۔ جو چلا گیا اس نے تو ایک لمحہ نہ سوچا تمہارا، پھر جو تمہارا نہیں ہے اس کے لیے خود کو اذیت میں کیوں مبتلا کر رکھا ہے؟ کیوں خدا کو یوں ناراض کر رکھا ہے؟ اللہ کے حکم کو جھٹلاؤ گے تو اسی کی قسم کبھی چین نہ پاؤ گے۔ اسی لیے خود پہ رحم کرو، خود کو وقت دو، دل کو سمجھاؤ جو کچھ پاس ہے وہی سب کچھ تمہارا ہے، اور یہ جو سب کچھ ہے اسی میں اللہ کی رضا ہے، اور جس میں اللہ کی رضا شامل ہو اس سے بہترین بھی بھلا کبھی کچھ ہو سکتا ہے۔ اللہ کے دوستوں کو نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ خوف انسان کو مستقبل کا ہوتا ہے۔ اے مسلمانوں، تم آگاہ ہو جاؤ کہ غمگین انسان ماضی پر ہوتا ہے۔ انسان پورا دن انہی سوچوں میں گزار دیتا ہے کہ کل کیا ہوگا، جو مانگا ہے وہ ملے گا یا نہیں، ہم اپنے مقاصد میں کامیاب ہو پائیں گے یا نہیں،
جو اللہ کا دوست بن جائے وہ ان سوچوں سے آزاد ہو جاتا ہے، اسے اپنے دوست یعنی اللہ پر بے حد یقین ہوتا ہے، پھر اللہ بھی انہیں ایسی نشانیاں دیتا ہے۔ آپ کو آپ کے بہت جگری دوست کے کسی فیصلے پر شکوہ نہیں ہوتا، نہ آپ اس پر شک کرتے ہو، کیونکہ آپ کو یقین ہوتا ہے وہ آپ کا برا نہیں چاہے گا۔ اللہ سے بہترین بھی کوئی دوست ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، اس کی دوستی بہت خاص ہے۔ جو اللہ کے دوست بن جاتے ہیں وہ مستقبل کی فکروں میں پڑ کر خود کو ہلکان نہیں کرتے، انہیں یقین ہوتا ہے جس نے آج تک تمہارا ساتھ دیا ہے وہ آگے بھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ اللہ کے دوست غمگین نہیں ہوں گے، اللہ کے دوست گزرے ہوئے وقت کو دل سے لگا کر نہیں بیٹھتے کہ کیا چھن گیا کیا نہیں ملا، وہ پرواہ نہیں کرتے، وہ اپنے آج کو بہترین بنانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ اپنے دوستوں سے مخاطب کروا رہی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کرتے ہیں، انہیں کوئی خوف نہیں ہے کیونکہ وہ گناہوں سے بچتے ہیں، انہیں کوئی غم نہیں ہوگا کیونکہ وہ نیک اعمال کرتے ہیں۔ ایسے لوگ بس اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہیں اور وہ آخرت میں ہر خوف سے آزاد ہوں گے، ہر خوف و شر سے آزاد ہوں گے۔ اللہ کو پسند ہے اپنے بندے کی شکر گزاری کرنا۔ اللہ نے قرآن میں بڑے افسوس کے ساتھ فرمایا ہے کہ انسان بڑا ناشکرا ہے، یعنی اگر اسے کچھ نہ ملے تو تب بھی وہ شکوہ کرتا ہے، اور اگر اسے سب کچھ مل جائے تب بھی وہ اس کی قدردانی نہیں کرتا۔ ہم بہت بد نصیب لوگ ہیں، ہم خوش ہونے کے لیے بڑے بڑے لمحوں کا انتظار کرتے ہیں اور اس دوران ہم خوشیوں کے کتنے چھوٹے چھوٹے لمحے گوا دیتے ہیں، ہمیں خود بھی اندازہ نہیں ہوتا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا۔ کتنا مشکل ہے یہ کام، کتنا مشکل ہے یہ کام کہ آپ کو وہ نعمتیں نظر نہیں آتی جو اللہ نے آپ کو آپ کی اوقات سے زیادہ دے رکھی ہیں۔ پتہ ہے نعمتوں کا پانا بڑا آسان ہوتا ہے، ان نعمتوں کو سنبھال کے رکھنا بڑا مشکل، تو آپ اپنی نعمتوں کو سنبھال لیں، آپ شکر کی عادت ڈال لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ عجیب ہے، اس کا ہر معاملہ اس کے لیے بھلائی کا ہے، اور یہ بات مومن کے علاوہ کسی کے لیے میسر نہیں۔ اسے خوشی اور خوشحالی ملے تو شکر کرتا ہے اور یہ کہ اس کے لیے اچھا ہوتا ہے، اور اگر اسے کوئی نقصان پہنچے تو وہ اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتا ہے، کیونکہ یہ بھی اس کے لیے بھلائی ہوتی ہے۔ اللہ اپنے بندوں کے لیے کبھی بھی برا نہیں سوچتا، اسی لیے ہر حال میں شکر کرنا سیکھے، کیونکہ ہمیں جتنا بھی ملتا ہے ہمیشہ اپنے اعمال سے بڑھ کر ہی ملتا ہے، پھر وہ روٹی کا ٹکڑا ہو یا پانی کا ایک قطرہ۔ جب آپ شکر ادا کرنا شروع کر دیں گے تب آپ کو خود محسوس ہوگا کہ وہ روٹی کا ٹکڑا بڑا کھیت بن گیا ہے اور پانی کا قطرہ اب بڑا سمندر بن گیا ہے، وہ قطرہ قطرہ نہیں رہا، ایک بڑے سمندر میں تبدیل ہو گیا ہے۔ تو یہ ہے شکر گزاری کرنے کا اصلہ۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ ہماری اس کاوش کو پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑ جائیے۔ جزاک اللہ۔